بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 صفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی۔ یہودا کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالی نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا۔ وہ پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم و بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو از سر نو زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی۔ پہلے 7 سال تک ان کا دارالحکومت ہبرون تھا، پھر یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دیگر ممالک تک وسیع ہو گیا تھا۔ تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانہ حکومت کو ملکی فتوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمایا اور شہر سیہون میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی قدرت۔ انسانی عقل۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش و طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ مگر یہ اللہ تعالی ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ فائدہ، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سرما لگانے کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی، پھر بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر 1 سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، چنانچہ قرآن کریم سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار، اس کو جوڑا پہنا دیجئے، تو اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے پروردگار، اور زیادہ پہنا دیجئے، پھر اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا، اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالی اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ دونوں کے درمیان باری اور نان و نفقہ اور مال کی تقسیم میں انصاف نہ کرے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا اور اس کے بدن کا بایاں حصہ جھکا ہوا ہوگا اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سنوارو گے جیسے کعبہ شریف کی نقش و نگاری کی جاتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ نمبر 10، قرآن پاک سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔